السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے، اس کی زندگی لافانی ہے اور وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا پر اسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پر اسرار اور دلچسپ پرندے سمرغ یعنی فینکس کے بارے میں جانیں گے۔ دنیا میں انواع و اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سمرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے عنقا یا خفلس کہتے ہیں، آریہ لوگ اسے امر پکشی اور ترکی اسے تگرل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی اور لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی ہے اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سالوں تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے مطابق ہر تہذیب میں اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، قدیم چین ہو، فارس ہو یا عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سمرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کوہ کاف میں رہتے ہیں جو قدیم دور کا پر اسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا۔ سمرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کے مانند ہوتا ہے۔ سمرغ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سال بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سمرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان آنسوؤں میں بہت سے مرض کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ اسلامک تصوف میں سمرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیاء اکرام نے اس پرندے کو اپنا کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سمرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حقائق موجود ہے جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام کے چرند پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا، زمانے میں اس وقت کوئی بھی ملک بادشاہ سے خالی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ ہدہد نے کہا، بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سمرغ ہے اور وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، لہٰذا پرندوں کے سردار سمرغ کے بارے میں جان کر سب پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ تمہیں اس راستے پر جانے کے لیے 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ وادی بے نیازی کی وادی ہے جہاں پر ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں جو بھی جاتا ہے آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے۔ اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے۔ اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ 5ویں وادی توحید کی وادی ہے۔ اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ 6ٹھی وادی حیرت کی وادی ہے۔ یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہے، ہر طرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور 7ویں وادی آخری وادی فکر و فنا ہے۔ یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے۔ یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندوں نے سفر کا آغاز کیا اور ہزاروں پرندے قطار در قطار ہدہد کے پیچھے چل پڑے۔
آخرکار اس مشکل ترین راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کرنے کے بعد وہ سب کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر بال موجود نہ تھے، ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے بے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی ملی تھی۔ انہیں کوہ کاف کی چوٹی پر سمرغ نظر آیا۔ جب وہ سمرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں خود میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اس منزل پر پہنچ کر نہ ان کا کوئی رہبر تھا نہ راستہ، وہ خود لافانی ہو گئے تھے۔ لہٰذا انہیں پتہ چل گیا کہ جس سمرغ کی تلاش یہ کر رہے تھے دراصل وہ خود ہی تھے۔ سیمرغ کے حکایت کے ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کے تمام منزلوں کو سر کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزلیں طے کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔